اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی اس ویڈیو میں دعوت الی الاسلام وقت کی سب سے اہم ضرورت کے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ نفرت اور دشمنی کے ماحول میں قرآن حکیم کا یہ نسخہ اکسیر اعظم ہے۔ جب پورے عالم میں شرک، ظلم اور نفرت کی دعوت عام ہو تو امت مسلمہ کا شیوا اپنے نبی برحق محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے دعوت الی الاسلام کا کام بغیر کسی لالچ اور سیاسی و مادی مفاد کے کرنا ہے، اور صرف یہی وقت کے تمام مسائل کا واحد علاج ہے۔ افسوس کہ یہ امت اپنے اس منصب اور فرض سے اس قدر غافل ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حقیقی کو بالکل بھول گئی اور دنیا کی قوموں کی طرح کمانا، کھانا اور دنیاوی ترقیات کو اپنا مقصد سمجھ لیا۔ کل تک جو امت دعوت تھی، آج وہ ایک مدعو امت بن گئی۔ ہمارے دیندار طبقے میں جسے کچھ موت کا خیال یا آخرت کی فکر ہے، اس نے نماز، روزہ کی ادائیگی اور ذکر و تلاوت جیسے اعمال کو مکمل دین سمجھ لیا ہے۔ امت کے ایک بہت مختصر طبقہ نے دعوت کے اس بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تو اس نے بھی دعوت الی الاعمال پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور غیر مسلموں میں ایمان کی چنگاری فروزہ کرنا، ان کے اندر ایمان کی دعوت کو عام کرنا قدیم زمانے کی ایک چیز سمجھ لیا گیا، حالانکہ یہی دعوت کا اصل میدان ہے۔ قرآن و حدیث میں دعوت الی اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اسی طرح تبلیغ کا حکم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث میں دعوت کے اصول اور آداب بیان ہوئے کہ دعوت الی اللہ میں حکمت کی ضرورت ہوگی، مواعظ حسنہ کی ضرورت پڑے گی، دعا کی ضرورت ہوگی، ذکر کی ضرورت ہوگی۔ داعی کو خود امت کے لیے عملی نمونہ بننا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام، جو کہ اعلان نبوت سے صبح قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے، اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے دو انتظامات میں سے ایک قرآن کریم کی حفاظت اور دوسرے امتاً وسطاً کی تشکیل ہے۔ پھر اس امت کو ایک وصف بطور اعزاز عطا فرمایا، شہادت الی الناس کا وصف ہے۔ اسی وصف کو ہم دیگر الفاظ میں تبلیغ عام کہتے ہیں۔ یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ یہ فریضہ رسالت ختم نبوت کے طفیل ہمیں امت مسلمہ کو تفویض ہوئی، اور اس کے انجام دہی میں امت کو انہی شرائط و ضوابط کو ملحوظ رکھنا ہوگا جن شرائط و ضوابط کا حکم خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو فرمایا۔ اگر مسلمان یدعون الی الخیر کی مسئولیت کی ذمہ داری نہیں لیں گے اور فریضہ دعوت کی عدم ادائیگی کے مجرم بنیں گے تو نہ صرف اپنی غفلت کے مجرم ہوں گے، بلکہ خلق خدا کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے گا۔ لہذا تبلیغ دین اور دعوت الی اللہ کا اصل محرک اس فریضہ کا ادراک اور احساس ہے
جو خالق کائنات نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، نظام دعوت خیر کو قائم کیا جائے تاکہ انسانیت پر اتمام حجت ہو جائے۔